نئی فیکٹریز میرے خیال میں کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, 4 فیکٹری, 3 سیمنٹ اور 1 پیپر مل صرف چکوال ڈسٹرکٹ میں لگ رہے ہیں. 4 آپ کی گاڑیوں کی جو مینوفیکچر ہے وہ 3 پہلے 1 شفٹ میں ہوتی تھی, اب 3 شفٹ میں چل رہی ہیں. آپ کی موٹر سائیکلیں جو بک رہی ہیں وہ 300% زیادہ بک رہی ہیں, گاؤں میں بک رہی ہیں, رورل ایریاز میں. خریدار گاؤں والا آدمی ہے. آپ کسی گاؤں میں جائیں جس کے پاس سائیکل تھی اب موٹر سائیکل چلا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ غربت, نوکریاں بڑھ رہی ہیں. آپ آج کو کنسٹرکشن میں جائیں, آپ اسکلڈ لیبر آپ کو نہیں ملے گا, تمام امپلائڈ ہیں. آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں جائیں, آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر سب یہ جو نئے آئے ہیں یہ ایک دوسرے سے کشمکش میں ہیں, کھینچنے کی اویلیبل نہیں ہے, لوگ اویلیبل نہیں ہیں. آپ کسی انڈسٹری کے پاس جائیں, چاہے اسپورٹس انڈسٹری, چاہے آپ سرجیکل انسٹرومنٹس, انجینئر سیکٹر, انجینئرنگ سیکٹر, تمام جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے اٹ از بومنگ ایٹ دا مومنٹ. اور جب یہ انڈسٹری چل رہی ہے تو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. نوکریاں اسی لیے, انڈسٹری اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ نوکریاں ملی ہوئی ہیں. تو نوکریوں میں, بے روزگاری میں شیورلی کمی آئی ہے. اور پاورٹی میں اس وقت آپ کی صرف کاٹن کراپ جو ہے, جو 15 ملین بیل پہ جا رہی ہے, اس سے 45 ارب روپے رورل اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کی جو ویٹ کراپ ہے جو انشاءاللہ 22 ملین ٹن تک جائے گی, اس سے تقریباً 25 ارب روپے رورل اکانومی میں جائے گی. یہ 60 ارب جو میں 70 ارب یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تمام فارمر کے پاس جو بھی کاٹن اگا رہا ہے اور جو بھی ویٹ اگا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی 70% لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ان کی غربت ہے, ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں یہ پیسے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بغیر سروے کے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے یہ بات کہتے رہنا نہیں چاہیے. غربت, میں میری بات کو غلط نہ سمجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غربت ختم ہو گئی ہے. غربت بالکل ہے, بے روزگاری ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈکلائن کی طرف ہوئی ہے. اس کی ایگزیکٹ پرسنٹیجز 2-4 مہینے میں بتائی جائیں گی, پوری قوم کو بتائی جائیں گی. تو ہمیں اتنا اس میں پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کوئی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اور ایک حکمت عملی کے مطابق غربت اور بے روزگاری کو دور کرنے کے سلسلے میں ہم ٹھیک, ہماری کارروائی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے, ملک ٹھیک چل رہا ہے. پھر یہ بلوچ عوام کی آپ نے بات کی ہے, یہ اس کی بھی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے اس کی. بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو, یہ رند صاحب بیٹھے ہیں, یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے. تو آپ, اور یہ ان کے برابر میں مینگل صاحب بیٹھے ہوئے, وہ بھی سردار ہیں. وہ یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی 78 سردار ہیں, جن میں سے 75 کو کوئی پرابلم نہیں ہے, سب گورنمنٹ میں ہیں, سب ایکشن کر رہے ہیں. 3 سردار بول رہے ہیں, ان میں سے ایک ڈیرا بگٹی سے گڑبڑ کر رہا ہے اور سوئی کو بھی اس نے اٹیک کر کے خراب کیا ہے. اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا سارے پورے بلوچ قوم کے لیے آواز اٹھائے؟ آپ نے حق دیا؟ اب آپ بات سنیں, کیونکہ آپ بات کر لی ہے آپ نے, اب میری بات سنیں ذرا. تو آپ نے اگر حق نہیں دیا, میں نے بھی انہیں حق نہیں دیا ہے, نہ بلوچ قوم نے حق دیا ہے, نہ بلوچستان کے لوگوں نے حق دیا ہے. بلوچستان میں آدھے پختون ہیں, آدھے بلوچ ہیں. اب آدھے بلوچ کو لو, بلوچ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیرا بگٹی میں جس کی پاپولیشن میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے, ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کو کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے؟ تو ان باتوں میں اپنے دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں, اس دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں اور چیزوں کی صحیح سمجھ رکھیں. صحیح سمجھ یہ ہے کہ کوئی ملک نہیں چل سکتا ٹھیک اگر رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں چلے گی. رٹ آف دا گورنمنٹ کہیں بھی چیلنج ہوگا تو وہ ملک نہیں چل سکتا. افغانستان کی آپ ایگزامپل لیں,
افغانستان کا پرابلم کیا ہے؟ وارلارڈزم. مطلب ایک انڈیویجول ہے, اس کے پاس ایک آرمی رکھی دی ہے اس نے ہزاروں لوگوں کی, ان کے پاس سارے ہتھیار ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک نہیں, دسیوں ہیں وارلارڈ. اگر پاکستان میں بھی وارلارڈز بن جائیں, ایک ٹرائبل ایلڈرز ہیں, یہ ہمارے بزرگ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی, یہ ٹرائبل لیڈرز ہیں, اپنے بڑے اچھا سر آنکھوں پہ یہ اپنے ٹرائب کو دیکھتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن وہی ٹرائبل لیڈر اگر اپنی ٹرائب کے, بگتی کے کلپر ٹرائب ہے اور مسوری سب ٹرائب ہیں, ان کو انہوں نے نکال کے باہر کیا ہوا ہے اور ان کے بچوں کو مار دیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ یہ پتا ہے کہ کلپٹ جو ہیں وہ ادھر سے اپنے سوئی ایریا سے نکال کے ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں مر رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ کس نے نکالا ہے انہیں, یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ جو اپنی ٹرائب کے ساتھ ظلم تشدد کرے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور دوسری چیز یہ کہ ایک فوج مینٹین کرے, 5,000 لوگوں کی فوج, تقریباً 4-5-6,000 فوج, جن کے پاس راکٹ لانچر موٹر ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں. کیا اس طریقے سے ملک کو چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ نیشنل انٹیگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا اس طریقے سے ہوتی ہے نیشنل انٹیگریشن کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور وار لارڈ بن جائے اور اپنی ملک کو, رٹ کو, اور کہے کہ گوادر پورٹ نہیں بنے گا اور کہ پائپ لائن ایران سے نہیں جائے گی, ہم دیں گے؟ یہ کیسے پاکستان چلے گا آپ کے لیے؟ کا تو یہ ہے, آپ ذرا نظریہ اپنا رکھیں. سبجیکٹس جتنی ڈسکشن ہوئی ہے, جتنے لوگ بولے ہیں, بات کی بہت پرٹیننٹ, یہ سب بالکل پرٹیننٹ کرنٹ سبجیکٹس ہیں, ان کی صحیح سمجھ رکھنی چاہیے اور ان میں صحیح رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. کہ میری گزارش یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ لوگ کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ کیا ہم آہنگی پھیلا رہے ہیں, یکجہتی یا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, ہیٹریٹ کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری, آپ یو ایکسیڈڈ یور ٹائم جی. تھینک یو ویری مچ. The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhail Sahib, seat number 93, Jamiatul Ulum Islamia, Banori Town, Karachi se تعلق ہے ان کا. جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. میرے ساتھیوں نے کل بھی اس موضوع کے اوپر بہت اچھی باتیں کی. آج کوشش کروں گا انہی باتوں کی روشنی میں اس کو بالکل مختصر انداز میں پیش کروں. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بحران نظریاتی یکجہتی, فکری وحدت اور اتحاد و اتفاق سے محرومی ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ محرومی 58 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس پر کنفیوژنز پیدا کر دی گئیں. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی تک پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا, قائد کا ویژن کیا تھا. کیا یہ چیزیں بہت کلیئر نہیں ہیں؟ اور کیا اس سوال کا جواب میں یا آپ دے سکتے ہیں یا وہ نسل دے سکتی ہے جس نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا؟ یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے, یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے, یہ ان کی قربانیوں کا مذاق ہے کہ جی آپ تو کٹ مرے, ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا. ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی دیگرگوں صورتحال ہے, اور بدقسمتی سے اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے. حالانکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام امن و امان کے اوپر زور دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ذرا دیکھیے, معیشت کی بات بعد میں کرتے ہیں, اکانومی کی بات بعد میں کرتے ہیں, پہلے امن کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں رب جعل ھذا البلد آمنا, الہی میری اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے. پھر فرماتے ہیں ورزق اہلہ من الثمرات, اس میں رہنے والوں کو ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے انعامات گنواتے ہیں تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے آپ کو ایک ایسی جگہ بسایا جس کو بار بار آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا. یہ تو بات بالکل واضح ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارا امن و امان تباہ کیوں ہوا, ہمارا نوجوان کس طرح دہشت گردوں کا آلہ بنا,
اور ہم روز بروز لا قانونیت کی دلدل میں کیوں دھسے جا رہے ہیں؟ جناب صدر، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ سبق اس کو کسی مذہب نے نہیں سکھایا، یہ سبق اس کو کسی دین نے نہیں بتایا. یہ طبقاتی تفریق، استحصالی نظام، ٹیلنٹ کی بے قدری، تعلیمی ڈھانچے کا کھوکھلاپن، بے انتہا کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال وہ خوفناک مسائل ہیں جو نوجوان کو اس طرف لے کر گئے ہیں. آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، پھر دیکھیے یہ نوجوان دہشت گرد ہے یا امن پسند ہے. ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، جمہوری روایات کا فقدان ہے. ہم ابھی تک حقیقی جمہوری کلچر اور عوامی مینڈیٹ کے احترام کے ماحول کو پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں. ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں، انتخابی دھاندلیوں اور جناب صدر اہم قومی مسائل میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی روایات نے عوام کا اعتماد موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے اٹھا دیا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اس پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ عنقریب جانے والے ہیں. ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے. ان کو اور ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے. اسی طرح جناب صدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں لگی ہوئی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے، آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنرل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے؟ اور جناب والی، جناب اعلیٰ، ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کلاس اکانومی ہے. آپ کے اعداد و شمار کے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، قرضے کم ہو گئے ہیں، کشکول ٹوٹ گئی ہے. آپ بار بار کہتے ہیں پہلے ہم مانگنے جاتے تھے، اب ہم دینے جاتے ہیں، اور عوام حیران ہے کہ خدایا کیا ماجرا ہے. معیشت ترقی کر رہی ہے، غریب کا چولہا بجھ رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہوتے ہوتے کہاں آ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات جناب صدر، آپ نے کہا کہ بسنت منانے سے کچھ نہیں ہوتا. اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا، بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. مگر خدارا محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کے مزار پر دھما چوکڑی نہ مچائی جائے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک عجیب تاثر ہے، ٹھیک ہے لوگ انفرادی طور پہ پتنگ اڑائیں، کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، مگر جب ایک غریب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں، میرا صدر پتنگ بازی کر رہا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے. آپ بالکل وہ سمجھتا ہے، غریب کہتا ہے کہ میں غریب دیکھتا ہے، غریب آپ کو اس کے احساسات کا بالکل اس طرح لگتا ہے ایک گھر کے اندر میت پڑی ہو اور آپ دوسرے گھر کے اندر ڈرم بجائیں کہ میں تو آزاد ہوں، غم تو تمہارا ہے میرا نہیں ہے. تو اس کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، کوئی بھی مذہب کہے گا کہ نہیں، اس کا احساس کیجئے، اس کے اشک شوئی کریں، اس کو سینے سے لگائیے. اس کے علاوہ جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرختی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے. یہ چیزیں آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کو بالکل قوم سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے بلال سے گفتگو کرتے ہیں. آپ کو اس کے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے، وردی کی بات میری بہن نے کی، وردی کی بات تو آپ نے خود 14 کروڑ عوام سے کہا تھا میں 31 دسمبر کو اتار دوں گا، پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے. تھینک یو جی، شکریہ، مہربانی، تھینک یو. آپ کا ٹائم ہو گیا ہو جی. Okay.